محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت اچھا واقعہ سناؤ میرے پیاروں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دی، ایک صحابی کو آواز دی جن کا نام ہے حضرت معاذ۔ بولو کیا نام؟ معاذ۔ معاذ بھی کہتے ہیں، معاذ بھی کہتے ہیں، میم کے اوپر زبر دے دو یا میم کے اوپر پیش دے دو، دونوں طریقے سے بولتے ہیں، حضرت معاذ کہو یا حضرت معاذ کہو۔ ایسا بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، معاذ ادھر آؤ۔ اب وہ زمانے میں جب اللہ کے رسول بلاتے تھے نا تو ایسے تڑپ کر اٹھتے تھے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول حاضر ہو حاضر ہو، میں آیا، اور یوں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے معاذ مدینہ چھوڑ دو۔ ارے بولو مدینہ چھوڑ دو۔ تو حضرت معاذ تعجب سے دیکھنے لگے، مدینہ چھوڑ دو؟ بھائی اللہ کے رسول کوئی کام کے لیے بلائے ہوتے، کہتے ہیں مدینہ چھوڑ دو، اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا یمن جاؤ، یمن جاؤ، بہت دور، یعنی ملک چھوڑ دو، یمن جاؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں یمن جاؤ گے اللہ تمہیں بہت نوازے گا، اللہ مال و دولت بھی دے گا، دنیا بھی ہوگی آخرت بھی ہوگی۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا معاذ تمہارے سینے میں الحمدللہ بہت قرآن ہے، میری بہت ساری باتیں ہیں، اور اللہ نے تمہیں بہت اچھی عقل و سلیم عطا فرمائی ہے، وہاں جا کر کلمے کی محنت کرو، لا الہ۔ کہاں چلے جاؤ؟ یمن جاؤ۔ بھائی جیسا ابھی میں کوئی رامپورہ والے کو بلا کے بولوں گھر بار چھوڑ دے، اور یہ بہار چلا جا، بنگال چلا جا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر میں اس کو یہ کہوں یہ محلے سے وہ محلے میں جا تو بھی کیا بولے گا؟ معلوم ایسے تھوڑی ہوتا ہے، گھر میں پوچھنا تو پڑے نا، اور گھر میں پوچھنے سے پہلے کتنی رکعتیں نماز پڑھنی پڑے۔ یہاں اللہ کے رسول ہے اطمینان سے معاذ یمن جاؤ، تو حضرت معاذ نے بھی یوں گردن جھکا دی۔ بولو گردن، جس کا مطلب تھا کہ جانا، بولو نا جانا، گردن جھکا دی دھیرے سے۔ ہمارے نبی سمجھ گئے کہ ان کو جانا نہیں، کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ حضرت معاذ بیٹھ گئے، بولو حضرت معاذ بیٹھ گئے، مجلس مکمل ہو گئی۔ کچھ دن گزرے ہوں گے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، اور ہمارے نبی نے پھر یوں ایسے نظر گھمائی اور کہا این معاذ، بھائی معاذ کہاں ہے؟ تو حضرت معاذ کئی کونے میں بیٹھے تھے، وہی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اور یوں کر کے یوں آ گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جی چاہتا ہے جیسے اس دن جی چاہتا تھا، مدینہ چھوڑ دو، یمن جاؤ، وہاں لا الہ الا اللہ دعوت و تبلیغ کی محنت کرو، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو نہ کلمہ معلوم، نہ نماز معلوم، نہ روزہ معلوم، نہ زکوٰۃ معلوم، نہ حج معلوم، اور ماشاءاللہ میرے سینے میں جتنے علوم آئے اللہ نے تمہارے سینے میں اتار دیے، اور معاذ ماشاءاللہ تم جوان ہٹے کٹے تندرست ہو، چلے جاؤ یمن۔ وہی معاملہ کیا حضرت معاذ نے گردن جھکا، جس کا مطلب تھا کہ میرے کو جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکلے۔ آپ لوگ جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے دعا کرو اللہ سب کو لے جاوے مدینہ۔ کہاں جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ، یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے نکلتے، اور وہیں آپ کا ممبر ہوتا تھا قریب میں، آپ آ جاتے تھے ممبر کے۔ اسی لیے جو آپ کا حجرہ مبارکہ اور آپ کا جو ممبر ہے اس کے درمیان آپ کا آنا جانا، آنا جانا، آنا جانا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے قدم یہاں لگے ہیں، اللہ نے اسی کو جنت کی کیاری بنا دی ہے۔ روضۃ الجنہ کہاں ہے؟ ما بین ممبری و بین بیتی، میرے گھر اور ممبر کے درمیان میں جو زمین کا ٹکڑا ہے اللہ نے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ تو خیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ایسے آئے اور سیدھے ممبر پر آئے، اور سیدھے ہمارے نبی نے فرمایا السلام علیکم، سارے صحابہ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی نے بولا این معاذ، معاذ کہاں ہے؟ وہ کہیں بیٹھے تھے، کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ آئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے یمن جانا ہے، میرا حکم ہے، صرف ایک جملہ، میرا حکم ہے، آرڈر، یمن۔ حضرت معاذ اٹھ گئے، سارے صحابہ دیکھنے لگے کہ کیا ہوا، کیونکہ سارے صحابہ کو معلوم ہے 2 مرتبہ تو انہوں نے گردن جھکا دی تھی، آج اٹھ گئے اور تھوڑی دیر میں گھر گئے۔ ہاں میرے پیارو، کیا وہ صحابہ تھے جو نبی کے حکم پر قربان ہوتے تھے؟ تھوڑی دیر میں تو اونٹ پر سارا سامان لدا ہوا اور مسجد نبوی کے باہر اونٹ کھڑا ہوا ہے، بولو سبحان اللہ۔
اور وہیں اونٹ پر بیٹھے آنکھوں میں آنسو بھرے، آنکھوں میں آنسو بھرے، اور وہیں سے کہہ رہے اللہ کے رسول آپ کا حکم ہوا، جانے کو تیار ہو گیا، سامان تیار ہے، بس آپ کہو تو آپ کی اجازت ہو تو اٹھ کر آپ کی ملاقات کر لوں۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، سننا سبحان اللہ، ہمارے نبی کھڑے ہو گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اس اونٹ کے پاس گئے، صحابہ کرام کا مجمع پیچھے، حضرت معاذ بھی اونٹ سے اتر آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیار ہو گئے، یمن جانے کے لیے تیار ہو گئے؟ کہا اللہ کا رسول اونٹ تیار ہے، سامان لدا ہوا ہے، میرے جو کپڑے جھوڑے سب ہے، بس یہیں سے میں یمن جاؤں گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی مرتبہ کہا تھا تم نے گردن جھکا دی، دوسری مرتبہ کہا گردن جھکا دی، آج جب میں نے کہا اتنے جلدی تیار ہو گئے، کیا وجہ اس کی؟ حضرت معاذ آنکھیں تو بھری ہوئی تھی، کہا اللہ کے رسول پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا میری مرضی ہے کہ تم یمن جاؤ، دوسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا میری مرضی ہے کہ تم یمن جاؤ، آج آپ نے یہ نہیں فرمایا، آج فرمایا میرا حکم ہے، میرا حکم ہے۔ اور حضرت معاذ نے روتے روتے کہا اگر آج یمن نہیں جاؤں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا، کیونکہ نبی کا حکم توڑے تو آدمی کہاں جائے گا؟ نہیں بولو نا، کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اور حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں لکھا جہاں تک آپ کی مرضی کا معاملہ تھا میں اپنی مرضی بتایا، پھر آپ کی مرضی کا معاملہ آیا میں نے اپنی مرضی بتایا، آج آپ نے مرضی نہیں بتائی، آج اپنے ڈائریکٹ کہا میرا حکم ہے۔ معاذ میں کیا ہمت کے محمد کے حکم کو توڑے، اور توڑوں گا تو یمن نہیں، کہاں جاؤں گا؟ اور حضرت معاذ نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ حضرت معاذ نے فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے کوئی مومن مرد کو یہ حق نہیں، کسی ایمان والی عورت کو یہ حق نہیں کہ نبی کا حکم آئے، نبی کہے کرو تو ہم کہیں نہیں کریں گے، وہ کہے نہ کرو تو ہم کریں گے۔ ارے نبی کا حکم کے بعد اگر اپنی مرضی آگے بڑھائے تو حضرت معاذ کہتے اللہ کے رسول یمن تو معلوم نہیں پہنچوں گا لیکن جہنم میں ضرور پہنچ جاؤں گا۔ یہاں ہمارے نبی بھی رونے لگے، صحابہ بھی رونے لگے، حضرت معاذ تو رو ہی رہے تھے۔ ہمارے نبی نے پوچھا یمن جانا تو ہے لیکن ایک بات معلوم ہے؟ حضرت معاذ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ کیا جملہ ہوگا، اے معاذ تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ مجھ سے محبت کرتے ہو بہت بڑی بات ہے، لیکن میں غریب آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ مجھے بھوک لگتی ہے، کتنی مرتبہ گھر میں کھانا نہیں ہوتا، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا۔ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول جب اتنی محبت کرتے ہو تو دور کیوں کرتے ہو مجھ کو، اپنے سے دور کیوں کرتے ہو؟ یہ مدینے میں رہتا ہوں، کھاتا ہوں پیتا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، مجھے یمن اتنا دور کیوں بھیجتے ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا معاذ کیا کرتا، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے، مجھے بھی بھیجنا نہیں تم کو، لیکن مجھے کس نے حکم دیا ہے؟ بس اتنا کہا۔ حضرت معاذ کا جیسا ایمان جوش مارا، کہا اللہ سمانی، اللہ نے آسمان پر میرا نام لیا، میں غریب جس کے پاس 2 وقت کی روٹی برابر نہیں، جس کے پاس پہننے کے کپڑے برابر نہیں، جس کی عبادت برابر نہیں، اللہ نے میرا نام آسمان پر لیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سما، کہا اللہ نے تمہارا نام آسمان پر لیا، اسی لیے میں بھی کمرے سے آ کر سیدھا پہلا جملہ فرمایا کہ معاذ کہاں ہے، اور میں نے حکم دے دیا تو معاذ یمن تو جانا ہوگا۔ بولو معاذ یمن تو جانا ہوگا۔ ہمارے نبی نے اتنے پیار سے کہا کہ یمن جانا ہوگا تو حضرت معاذ نے کہا تیار ہو۔ جب اللہ کا حکم اور آپ کا حکم آ گیا ملاقات، بولے کیا کرے بھائی ملاقات کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں معاذ میں تمہیں مدینے کے کنارے تک چھوڑنے آؤں گا۔ دیکھو مہمان کا یہ ادب ہوتا ہے کہ مدینے کے، ہمارے یہاں تو مہمان آیا جاتا ہوگا تو السلام علیکم، وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا منزل پر کوئی کسی کو نہیں معلوم۔
ہم لوگ بیان کرنے جاتے ہیں نا، بہت دور دور جاتے ہیں، جب ہمارا جانے کا ٹائم ہوتا ہے نا اس وقت بہت فون آتے ہیں، قاری صاحب کہاں پہنچے، قاری صاحب کہاں پہنچے، اور استقبال کے لیے یہ، اور کوئی پھول لے کر آ رہا ہے، کوئی پھول پہنا رہا ہے۔ اتنے پھول پہناتے کہ میری شادی میں اللہ کی قسم کسی نے پھول نہیں پہنایا، اتنے ہار پہ، اور لیکن جب ایک بار بیان ہو گیا اور ہم گئے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں کہ ہم اپنے وطن پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ لیکن مہمان کا ادب دیکھو، ہمارے نبی پر قربان جاؤ، جن کے تلوے کو جبرائیل چوما کرتے تھے، جن کے اشاروں پہ چاند کے ٹکڑے ہوتے تھے، جن کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج واپس آیا کرتا تھا، وہ نبی حضرت معاذ کو کہتے ہیں معاذ اب تم مہمان بن گئے، میں میزبان بن گیا، کیونکہ اب تم مدینہ چھوڑ رہے ہو، تم ہمارے مہمان ہو، میں تمہیں مدینے کے کنارے تک چھوڑنے آؤں گا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ آئیے، اونٹ پر بیٹھ جائیے، میں اونٹ کی رسی پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تم مہمان ہو، تم اونٹ پر بیٹھو گے، تمہارے اونٹ کی رسی میرے ہاتھوں میں ہو۔ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اللہ کے رسول صاحب۔ کیا مہمان کا ادب ہے کہ تم اونٹ پر بیٹھو گے اور اونٹ کی رسی بولو کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ میرا۔ کیا مدینے والوں نے ایسا منظر کبھی دیکھا ہوگا؟ کیا ہم انڈیا والوں نے کوئی سیٹ کا منظر ایسا دیکھا، کوئی بڑے مالدار کا منظر ایسا دیکھا؟ جو مدینے والوں نے ہمارے نبی کو دیکھا کہ حضرت معاذ اونٹ پر بیٹھ کے جا رہے، اور اونٹ کی رسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ پتھریلا علاقہ تھا، وہ پتھر والا علاقہ تھا، وہ نشیب و فراز والا علاقہ تھا، لیکن اللہ کے رسول یوں رسی کو پکڑ کے آگے بڑھ رہے، اور معاذ اونٹ کے اوپر بیٹھے، اور حضرت معاذ کہتے ہیں میں کیسے دل کے ساتھ بیٹھا، تارتن انظر الی السماء و تارتن انظر الی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ کہتے کوئی میرے دل کا حال تو پوچھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا اللہ تو نے میرا نام لے لیا، اللہ اتنے سارے صحابہ میں تو نے مجھے چن لیا، اور کبھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا، آج دیکھ لوں معلوم نہیں پھر کب دیکھوں گا، کیونکہ یمن چلا جاؤں گا، بہت دور سفر ہے، وہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، بہت دور چلا جاؤں گا، پھر کب نبی سے ملاقات ہوگی۔ خیر کہتے حضرت معاذ کہتے کبھی آسمان کبھی نبی کا چہرہ، لیکن حضرت معاذ کہتے جب مدینہ کی باؤنڈری وہ پہاڑ نظر آئے، آج بھی جو لوگ جاتے ہیں ان کو وہ پہاڑیاں نظر آتی مدینے کی باؤنڈری پر، جب وہ پہاڑی نظر آئی نا تو حضرت معاذ نے کیا کیا، دل میں ارادہ کر لیا کہ اب مجھے رونا نہیں ہے، کیونکہ اب میں روؤں گا جدائی کے وقت میں تو اللہ کے رسول روئیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، میرا کیا، میں تو امتی ہوں۔ بس ارادہ کر لیا کہ رونا نہیں ہے، بس جیسے یوں باؤنڈری آئی تو سیدھے اونٹ سے اترے، کہا اللہ کے رسول آ گئے، باؤنڈری آ گئے، اللہ کے رسول یہ مدینے کا کنارہ آ گیا، اور یوں آگے چل کے ملاقات کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آنکھیں بھری ہوئی تھی، کہا صرف ملاقات کرو گے، گلے نہیں لگو گے، مصافحہ کرو گے، معانقہ نہیں کرو گے، گلے نہیں لگو گے میرے؟ اب وہ گلے لگنا بھی تو اس وقت میں بہت بڑا معاملہ تھا، کہ حضرت معاذ جیسے گلے لگے، ہمارے نبی نے ایسے حضرت معاذ کو اپنے ساتھ میں رکھا، اپنے سینے سے لگایا، معلوم نہیں وہ رونا بھی کیسا منظر ہوگا۔ حضرت معاذ کہتے کیسے نہیں روتا، جب نبی بل بلا کے رونے لگے، حضرت معاذ بھی ہچکیاں بھر بھر کے رونے لگے، بہت دیر تک رونے لگے، بہت دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو الگ کیا۔ اب دیکھو رونے کی گھڑی اور بڑھتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا معاذ جا رہے ہو نا؟ حضرت معاذ نے کہا آپ کا حکم ہے، یمن جا رہا ہوں، پورا چہرہ داڑھی آنسو سے بھری ہوئی تھی، ہمارے نبی بھی رو رہے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا لعلک تمر بمسجد، ہمارے نبی نے فرمایا آخری ملاقات ہے، اب یہ دنیا میں تمہاری میری ملاقات نہیں ہوگی، ختم ہو گیا معاملہ، آج میں تمہارے چہرے کو دیکھ لوں، تم میرے چہرے کو دیکھ لو، آخری ملاقات ہے، اب ملاقات۔ تو حضرت معاذ نے کہا آخر کہا نہیں میں نہیں رہوں گا، تم جب آؤ گے نا یمن سے واپس جب آؤ گے میں نہیں رہوں گا، لیکن ہمارے نبی کہہ رہے ہیں میں نہیں رہوں گا، لیکن مجھے بھول مت جانا، میری مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا، میرے روضہ مبارکہ پہ آ جانا، مجھے سلام کر دینا، روضہ مبارکہ پہ آ کے سلام کر دینا، میری مسجد میں نماز پڑھ لینا، مجھے بھول مت جانا۔ لیکن اب ہماری ملاقات ہونے والی، بس اتنا کہا، اور حضرت معاذ آ کے جو گلے سے لگے اور پھر جو روئے ہیں وہ رونے کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، روتے روتے کہا اوصینی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب کوئی وصیت تو کر دو، جا رہا اب تو ملاقات بھی نہیں ہوگی نا،
بار بار پوچھ رہے ہیں کہ شاید میرے نبی کہتے کہ ملاقات ہوگی، لیکن ہمارے نبی نے کہا نہیں اب نہیں ملاقات ہوگی. تو کہا اللہ کے رسول پھر کوئی وصیت تو کر دے نا، آخری کوئی وصیت تو کر دے. بس وہ وصیت میں آپ کو سناتا ہوں. روزہ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک ہی وصیت فرمائی ہمارے نبی نے، ایک ہی وصیت، ایک ہی وصیت. اور وصیت کے اوپر جو جواب دیا ہے کیا فرمایا؟ کہا اللہ کے رسول کوئی وصیت تو کر. حضرت معاذ کہتے جا رہا ہوں جدائی ہو رہی ہے کوئی وصیت کر دو. ہمارے نبی نے فرمایا یا معاذ ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. سننا، جواب سننا. ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ معاذ یہ وصیت تم کو کرتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں صحابہ کو کرتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں مدینے والوں کو کرتا ہوں. ہمارے نبی کو ہم سے محبت تھی. کہا قیامت تک آنے والوں کو وصیت کرتا ہوں، قیامت تک آنے والے. اور ساتھ میں فرمایا من کانو، چاہے وہ دنیا میں کبھی بھی آوے، کون سے بھی سال میں پیدا ہوئے، وہ حیثو کانو، کہیں کا بھی رہنے والا ہوئے، میں سب کو وصیت کرتا ہوں. کیا وصیت کرتا ہوں؟ ایک اچھی عادت اپنے اندر ڈالو. اچھا وہ عادت کیا؟ تقوی، جو ہم نے شروع کیا تھا. بولو وہ عادت کیا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کیا؟ تقوی. اچھا کیا ہمارے نبی نے فرمایا ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. ہمارے نبی نے فرمایا معاذ ایک وصیت کرتا ہوں، ایک وصیت کرتا ہوں، تقوی اختیار کرنا. چاہے تم اختیار کرو، چاہے مدینے والے اختیار کرے، بعد میں آنے والے اختیار کرے، ارے کہیں کا بھی رہنے والا ہو تقوی اختیار کرے تو کیا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تقوی اختیار کرو. جب قبر سے اٹھے گا تو محمد کے ساتھ اٹھے گا. بولو سبحان اللہ. حشر کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا، نشر کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا، ترازو کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا، نامہ اعمال کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا، پل صراط پر محمد کے ساتھ ہوگا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرے جنت کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا. کیا اختیار کر لو؟ نہیں پھر بولو ایک مرتبہ بولو کیا اختیار کر لو؟ تقوی اختیار کر لو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ قیامت تک آنے والے مرد اور عورت کو کہہ دو تقوی اختیار کرے. قبر سے اٹھو گے تو محمد کے ساتھ، حشر کے میدان میں محمد کے ساتھ، نشر کے میدان میں محمد کے ساتھ، پل صراط پر محمد کے ساتھ، میزان کے وقت محمد کے ساتھ. ارے میرے پیارو جب نامہ اعمال تقسیم ہوتے ہو تو محمد کے ساتھ. ہمارے نبی فرماتے ہو اللہ کی قسم نہ چھوڑوں گا جب تک تیرے جنت کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا. کیا نصیحت کی؟ تقوی. روزہ کیوں رکھوایا؟ تقوی. سوچو روزہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ جو نصیحت ہمارے نبی نے حضرت معاذ کے ذریعے پوری امت کو کی اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے کہ وہ تو ٹھیک ہے تقوی تو بول دیا لیکن تقوی کے لیے محنت کیا کرنی پڑے گی، اس کے لیے اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا اور فرمایا لعلکم تتقون. اب میں آپ کو بتاؤں کب سے میں بول رہا ہوں تقوی 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 تقوی. تقوی کیا ہے؟ اچھا پورے قرآن کریم میں 30 مرتبہ سے زیادہ اللہ تقوی، 30 مرتبہ سے، ساتھ میں بولو نا 30 مرتبہ سے تو زیادہ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ تقوی، او میرا بندہ تقوی. یعنی قرآن کریم میں 6666 آیتیں، اس میں 30 سے زیادہ 30 سے زیادہ آیت اس میں کہتے ہیں اللہ کہتے تقوی، اللہ کہتے تقوی. میں آپ کو بتاتا چلوں ایک آیت میں تو اللہ نے یہاں تک کہا میرا بندہ تقوی. بولو میرا بندہ تقوی. تو سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تقوی اختیار کریں گے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے جب بھی مرے گا تو کلمے کی دولت کے ساتھ مرے گا. موت آئے گی تو کس کے ساتھ آئے گی؟ کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے ایمان والے مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے تقوی اپنی زندگی میں لے آئے. جب بھی موت آئے گی اللہ فرماتے کلمے والی موت ملے گی، ایمان والی موت ملے گی. بولو سبحان اللہ. ایک اور جگہ پہ اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا تقوی تقوی کیا ہوگا؟ تقوی ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جنت عطا کروں گا. پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تقویٰ ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا،